رانا مبشر آپ کی خدمت میں حاضر جی. ایک شخص یو کے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے جی. تعلیم حاصل کرتے ہوئے وہ ایک آرگنائزیشن جوائن کرتے ہیں, ایک اسلامک آرگنائزیشن ہوتی ہے, اس کو جوائن کرتے ہیں اور پھر اس سلسلے میں دنیا کے مختلف ممالک میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اس آرگنائزیشن کے لیے وہ لوگ بھی اکٹھے کرتے ہیں, ان کو ممبرز بناتے ہیں تاکہ وہ اس آرگنائزیشن میں شامل ہو سکیں. اس سلسلے میں وہ پاکستان بھی آتے ہیں, پاکستان سے بھی لوگ اس آرگنائزیشن میں شامل ہوتے ہیں. پاکستان میں وہ آرگنائزیشن بین ہو جاتی ہے. یہ شخص جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ ایجپٹ میں ہوتے ہیں. جب 9/11 کا واقعہ پیش آتا ہے وہاں پہ وہ اریسٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی ان سے ہم پوچھیں گے, ان سے بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماجد نواز صاحب. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ان. Thank you, it's my pleasure. What happened in Egypt after 9/11? On the 1st of April 2002, وہاں میرا ایک فلیٹ تھا الیگزانڈریا میں, اور پولیس ان کی جو اسٹیٹ سیکیورٹی پولیس ہے امن الدولہ جو عربی میں کہتے ہیں, وہ گھر کی انہوں نے ایک ریڈ شروع کیا, مڈ نائٹ ریڈ. they came into the house اور مجھے اور میرے پہ گرفتار کیا اور they took me to the اسٹیٹ سیکیورٹی ہیڈ کوارٹرز جو کائرو میں ہے. اور وہاں سے ایک بڑی لمبی ٹرائل شروع ہوئی تھی, 2 سالوں کے لیے ٹرائل شروع ہوئی اور آخر میں ہمارا 5 سال کا ایک سینٹنس ملا. اور کنوکشن یہ بات بھی تھی کہ ممبرشپ آف اے بینڈ آرگنائزیشن کالڈ حزب التحریر. تو یہ آرگنائزیشن وہاں پہ بھی بین تھی؟ وہاں شروع سے بینڈ تھی ایجپٹ میں. پاکستان میں تقریباً 2003 میں بینڈ ہوئی تھی. اوکے. وہاں ایجپٹ میں جو ہمارا جو ان کے اسٹیٹ سیکیورٹی کے ڈنجنس ہیں وہاں انہوں نے سب کو ٹارچر بھی کیا, الیکٹریسٹی کے ساتھ ٹارچر بھی کیا. You went through that torture. I had to witness people being electrocuted. But you were not میں خود ہی tortured. ان کے نے electrocution نہیں کیا, but they electrocuted my friends in front of me. پھر مجھ سے سوال پوچھا اور ان سے جواب ملا. پھر اگر جواب مختلف تھا پھر they tortured them again and say اس نے یہ کہا, آپ نے وہ کہا, ایسے قسم کے نا playing each other off against each other. پھر آخر میں 5 سال کا سینٹنس ملا اور وہاں میری پوری سینٹنس جو مکمل کی تھی کائرو میں, اور مزرعۃ اور پریزن میں رہا ہوں کائرو کا. اچھا کیا ہوا کیا کہ اس اور آپ پڑھ رہے تھے یو کے میں اور ڈیورنگ دا اسٹڈیز آپ نے یہ آرگنائزیشن جوائن کر لی. آپ کو اس چیز کا علم تھا کہ یہ آرگنائزیشن بین ہے کئی ممالک میں, پھر بھی آپ نے یہ جوائن کی, کیوں؟ were there any flaws in the like UK ایجوکیشن سسٹم کے دوران یو کے کی اتھارٹیز کو بھی نہیں پتہ چلا کہ آپ نے یہ آرگنائزیشن جوائن کی؟ ہو ان کو نہیں پتہ چلا, لیکن دیکھیے جی ایجوکیشن سسٹم فلاز وہاں نہیں ہے, کیونکہ ان قسم کے جو جماعت ہے جیسے حزب التحریر ہے پڑھے لکھے لوگ ان پہ شامل ہوتے ہیں. یہاں پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے. جب ہم آئے تھے وی ٹارگیٹڈ دا یونیورسٹیز, وی ٹارگیٹڈ دا بیسٹ کالجز, جو انگلش میڈیم کی یونیورسٹیز ہے, جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہے, وہاں سے شروع کیے تھے. وہاں سے آپ لوگ اٹھاتے تھے جیسا ہم اٹھاتے اسپاٹ آؤٹ کرتے تھے؟ بالکل. کیا اس پہ کرائٹیریا کیا ہوتا تھا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہی شوڈ بی کنسرن اباؤٹ دا ورلڈ, لیکن جو بحث ہماری ہے ہی شوڈ بی کنسرن, ہی شوڈ انڈرسٹینڈ ڈسکشنز جو اقتصاد کے ڈسکشنز ہوتے ہیں یا سیاست میں یا انٹرنیشنل پالیٹکس یا فارن پالیسی کی جو بات ہوتی ہے, ہی شوڈ بی آن دیٹ لیول ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. کیونکہ حزب التحریر کے 2 مقصد ہیں. ایک ہے کہ فوج سے ان کی ایک ریکروٹمنٹ ہے, ریکروٹمنٹ ڈرائیو جو آرمی سے, اور دوسری ہے اس سوسائٹی کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, انٹیلیجنسیا کے جو لوگ ہیں, they want to recruit from that group as well. اچھا سوری آئی ایم کٹنگ یو اوور ہیئر, میں ساتھ ساتھ کلیئر کرتا جاؤں جی. فوج سے بھی آپ لوگ ریکروٹ کرتے تھے؟ بالکل. کیوں بیکاز جو ان کی میتھڈالوجی ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے جو معاشرہ کو تیار کرنا چاہتے ہیں, اور جب معاشرہ تیار ہو جائے پھر ایک دوسری بات ہے کہ فوج سے ایک ریکروٹمنٹ ڈرائیو شروع کی ہے. اینڈ ونس دے ہیو انف اسٹرینتھ اینڈ سپورٹ ان دی آرمی, ایک فوجی انقلاب سے ان کی جو دے ول کم انٹو پاور. اینڈ اگر اس سے پہلے فوجی انقلاب سے پہلے اگر ان کی معاشرہ میں سپورٹ ہے, پھر لوگ جو دے وانٹ ریولٹ اگینسٹ دی ملٹری کیو, actually they'll support the military coup. So they needed these 2 things in society. جو لوگ کے پڑھے لکھے opinion makers جو لوگ ہیں, انٹیلیجنس یا جو میڈیا کے یا جو رائٹرز کے جتنے بھی op-ed columnists کے professors, they need their support. اور فوج میں فوجی انقلاب ان کا پلان ہے. اینڈ آئی پرسنلی ایکسیس ہوتی تھی ان لوگوں کو؟ میں خود ہی ان سے ملا ہوں لنڈن میں. آپ ملے؟ ہم ملا ہوں, بٹ ناؤ they're in prison. یہ یہاں پاکستان میں پابندی ہونے سے بعد they're in prison now because they were planning a military coup
فوجی انقلاب کا ان کا پلان تھا. یہ آپ کون سے ایئر کی بات کریں؟ سوری کین یو کم اگین؟ 2003 ان کو arrest ہوا. 2003 میں. ہاں جی. اچھا, they were planning to go for a coup against Musharraf کو. That's right. Okay. That's right. So you targeted those people. ان پہ زیرو ان کیا آپ نے, ان کو ریکروٹ کیا آپ نے, لیکن when they came back, this was in London, right? That's right. I didn't recruit them personally. Okay. دوسرے ان کو حزب تحریر کے لوگ ان کو ریکروٹ کیا. میں ان سے ملا ہوں وہاں, حزب تحریر کے رکن جیسے ملا ہوں. And then we as a group, ایک حزب تحریر کا ایک جو گروپ ہے, they sent them here. Okay. Back to Pakistan into the army. اور ان کا جو سیل انسٹرکٹر تھا فوج میں وہ بھی برطانیہ سے تھا, برٹش پاکستانی. اب وہ وہاں واپس گیا آفٹر دی اریسٹس, اور دوبارہ اس سے ملاقات ہوئی تھی. when I came from prison, جب میں مصر سے واپس آیا ہوں دوبارہ اس سے ملاقات ہوئی تھی. and he told me the same story کہ وہ وہاں تھا, یعنی یہاں تھا پاکستان میں, اور ان کا ٹریننگ دے رہا تھا جو آرمی میں, اور then they were arrested. اچھا, کیا نام کیا تھا جی ان کا؟ کن کا؟ جو آپ سے ملے وہاں پہ شخص آرمی میں جو تھے وہاں, جو برطانیہ کا تھا. جی جی. his name was عمر. اور یہاں کے فوج کے جو آفیسرز تھے, I don't remember their names, it's a long time ago. اوکے. تو پھر وہ بعد میں وہ ساری چیز منظر عام پہ آئی جب وہ لوگ پکڑے گئے, تو آپ کو کوئی ہارم ہوا؟ آپ پکڑے گئے یا نہیں پکڑے گئے, یا آپ کو کوئی اسپاٹ آؤٹ کیا؟ نہیں, میں نا حزب تحریر کو یہاں 1999 میں شروع کیا تھا. I played a role in its beginning. اور ان دنوں میں یہاں حزب تحریر نہیں تھا, اور میں وہاں سے یونیورسٹی کی پڑھائی کے چھوڑ کے یہاں آیا تھا, پنجاب یونیورسٹی میں داخل ہوا. and I began recruiting people from Punjab University, from Lahore, from Islamabad, from Peshawar, from Rahim Yar Khan. I went everywhere. ایک سال کے لیے. پھر اس کے بعد واپس گیا تھا پڑھائی مکمل کرنے کا جو مقصد تھا میرا, اور وہاں سے مصر گیا تھا. لیکن مصر سے پہلے ڈنمارک بھی کیا تھا, وہاں بھی میں نے ڈینش پاکستانی لوگوں کو ریکروٹ کیا. اچھا. اور وہاں کے بھی فوجی لوگ تھے ڈنمارک میں. وہاں سے پھر مصر گیا تھا, پھر میری جو اریسٹ ہوئی ایجپٹ میں. اچھا, یہ جو لوگ آپ کر لیتے تھے, جن پہ آپ زیرو ان کرتے تھے, جن کو آپ اسپاٹ آؤٹ کرتے تھے, ان پہ ورکنگ کرتے تھے, ان کو کنونس کرتے تھے آپ کے جناب آپ شامل ہو جائیں اس آرگنائزیشن میں, یا کیا؟ ہاں جی, کنونس کرتے تھے بالکل. کنونس ہو جاتے تھے ایزیلی, یا آپ کو؟ بہت ہی آسان سے. بہت آسان. اٹس ویری ایزی, کیونکہ آپ دیکھیں دنیا میں دیر از اے لاٹ آف پرابلمس ان دا ورلڈ. آپ جیسے کشمیر کی بات کریں, یا فلسطین کی بات کریں, یا بوسنیا کے, یا چچنیا کے, یا افغانستان, یا عراق, یا جو بھی ہو رہا ہے, اٹ واز ایزی ٹو مینیپولیٹ. یہ جو لوگوں کا غصہ ہے نا, اٹس ٹرو دا پیپل آر اینگری, بٹ اٹس ایزی ٹو مینیپولیٹ دیٹ اینگر. اور پھر ہم ایک نئی نظریہ دیتے ہیں نا, وی گیو دیم اے نیو آئیڈیا کہ دس از آل اے وار اگینسٹ اسلام. تو دے یوزڈ ٹو بائی دس آئیڈیا. Yes, they did. Yeah. جو پڑھے لکھے لوگ, they used to buy this idea. People in the army, the officers, who were the elite, they go to Sandhurst and they used to accept this idea.